بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، راولپنڈی کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آل پاکستان لیب اینڈ لیکچرز اسسٹنٹ ایسوسی ایشن پنجاب کی صدر شاہدہ مشتاق غازی کی عرصہ دراز کی محنت اور کوششوں سے لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات دائر کرنے کے بعد حکومت پنجاب کے کالجز ڈائریکٹریٹ سے پنجاب بھر کے ہزاروں محروم کلرکوں، اسسٹنٹس، لیکچرز اسسٹنٹس، لیب سپروائزر، جونیئر لیکچر اسسٹنٹس سمیت راولپنڈی کے چاروں اضلاع اٹک، جہلم، چکوال، راولپنڈی کے ضلع کے خواتین اور بوائز کالجوں کے کلیریکل اسٹاف سمیت لیب اسسٹنٹ، جونیئر لیکچر اسسٹنٹس اور دیگر کیڈرز کی خواتین اور مردوں کے گزشتہ 50 سالوں سے ترقیوں کے زیر التوا کیسوں کے احکامات جاری کرانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں قاضی شاہدہ مشتاق نے کہا کہ میری دن رات کی کوششوں کے علاوہ ڈائریکٹر کالجز راولپنڈی ڈویژن پروفیسر شیر احمد ستی، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز راولپنڈی امجد اقبال، ایپکا کے راولپنڈی کے صدر ملک جمیل آوان اور ڈائریکٹریٹ کی پوری ٹیم کے تعاون سے راولپنڈی کے سینکڑوں ترقیوں سے محروم اسٹاف کو ان کا حق مل گیا ہے۔ انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی کے کلیریکل اسٹاف کی 13 جونیئر کلرکوں، سینئر کلرکوں کو اسکیل 14 میں ترقی ہوئی ہے، جبکہ ایک اسسٹنٹ اسکیل 16 میں، 22 لیکچر اسسٹنٹ کیڈر لیب سپروائزر کو اسکیل 14 میں اور 10 جونیئر لیکچر اسسٹنٹ کو سینئر لیکچر اسسٹنٹ میں ترقی دلوائی گئی ہے۔ اسی طرح ضلع اٹک کے 2 لیکچر اسسٹنٹ سے سینئر لیکچر اسسٹنٹ، 2 سینئر لیکچر اسسٹنٹس اور 3 لیب سپروائزر کو ترقیاں دلوائی گئی ہیں، جبکہ ضلع چکوال اور جہلم میں بھی 26 کے قریب کالجز کے مختلف کیڈرز کے اسٹاف کو ترقیاں دلوائی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز راولپنڈی میں کالجز ڈائریکٹریٹ میں ایک خصوصی تقریب ہوئی، جس میں شاہدہ مشتاق قاضی نے شیر احمد ستی، امجد اقبال، ملک جمیل آوان اور دیگر اسٹاف کا تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا اور انہیں گلدستے پیش کیے۔ بجلی کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ظلم کی انتہا ہے۔ مہنگائی سے پسی ہوئی عوام اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ حکومت فوری طور پر یہ فیصلہ واپس لے، بصورت دیگر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ اس رد عمل کا اظہار پیپلز لیڈر سیل راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری نوید کنول نے اپنے بیان میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران وزیروں، مشیروں، افسران کی مراعات مفت بجلی، پیٹرول، گیس بند کرے۔ غریب عوام اب ان کی عیاشیوں کی قیمت ادا نہیں کریں گے۔ مہنگائی، کساد گزاری سے کاروبار مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اس اضافے سے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس اضافے کو واپس نہ لیا گیا تو ملک بھر کے تاجر باہمی مشاورت سے بھرپور احتجاج کریں گے۔ آل راولپنڈی ریسٹورینٹ، ہوٹلز اینڈ بیکرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈائریکٹر جنرل EPA میڈم فرزانہ الطاف شاہ سے پلاسٹک شاپنگ بیگ پر لگائی جانے کی پابندی کے حوالے سے میٹنگ ہوئی، جس میں محمد رمضان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل اینڈ انفورسمنٹ، عامر عباس خان، ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل اینڈ انفورسمنٹ EPA بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں ڈائریکٹر جنرل EPA فرزانہ الطاف شاہ نے سنگل پلاسٹک یوز کے حوالے سے نئے قانون کے متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر صدر آل پاکستان ریسٹورینٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی محمد فاروق چودھری اور چیئرمین ممتاز احمد سمیت دیگر نے کہا کہ ہم ریسٹورینٹ کے اندر پلاسٹک کی پلیٹ اور پلاسٹک سپون کو استعمال نہیں کریں گے۔ محکمے کی جانب سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومت متبادل فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امپورٹ کے طریقہ کار کو بھی آسان بنایا جائے تاکہ اس کے متبادل اشیاء جس کی قیمتیں زیادہ ہیں ان کی مناسب قیمت میں دستیابی ممکن ہو سکے۔ پاکستان کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ میٹنگ میں جنرل سیکرٹری راجہ عدنان محمود، چودھری امتیاز احمد، سینئر نائب صدر شاکر شریف، ایگزیکٹو ممبر، سینئر نائب صدر شیخ محمد منیر، نائب صدر سردار اعجاز ولائد، نائب صدر چودھری شہروز، انفارمیشن سیکرٹری طارق خان بھی موجود تھے۔ مرکزی انجمن تاجران پنجاب کے صدر
اور انجمن شہریان راولپنڈی کے صدر شرجیل میر نے کہا ہے کہ 14 اگست کو شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے، افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ ہم باجوڑ دھماکے کی مذمت کرتے ہیں، بے شمار معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ ہم دشمنان پاکستان کو پیغام دیتے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، پاکستان آگے بڑھتا ہی رہے گا۔ ہمیں راولپنڈی میں 2 مقامات پر آگ لگنے کی وجہ سے تاجروں کو ہونے والے نقصان پر شدید افسوس ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے بڑے شہروں کا ماسٹر پلان ہے، لیکن راولپنڈی کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے۔ ہم اس گراس روٹ لیول سے آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے ماسٹر پلان کے لیے 63 دن محنت کی، جسے اگلے چند دنوں میں سامنے لایا جائے گا۔ یہ ماسٹر پلان مشعل راہ ہوگا۔ ہمیں عاجز لیڈر کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آج کشمیر والوں سے پوچھیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں، وہاں بچیوں، بوڑھوں اور عورتوں کی عزت اچھالی جا رہی ہے۔ ہم ایٹمی ملک ہیں، یہ ملک ہماری بقا ہے۔ پاک فوج ہمارا فخر ہے۔ ہم جوڑنے آئے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے گزشتہ سال 14 اگست کو شایان شان منایا، اس بار بھی بھرپور جشن آزادی منائیں گے۔ راجہ بازار میں برقی آتش بازی ہوگی اور جلسہ کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ چودھری اقبال، شیخ صدیق، سید آصف شاہ، طاہر تاج بھٹی، شیخ اورنگزیب، شیخ عبدالوحید، غلام قادر میر، شیخ شبیر احمد، طارق بٹ، چودھری شوکت اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 13 اگست کی رات 10 بجے جلسہ کریں گے، میلی نغمے چلائے جائیں گے، خاندان کے خاندان اس جلسہ میں شریک ہوں گے۔ 12:01 پر برقی آتش بازی ہوگی۔ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت کرتے ہیں۔ معلوم نہیں روس نے کون سا تیل پاکستان میں بھیجا، جس کی وجہ تاکہ وہ سستا ہو سکے۔ ہم پر امید ہیں کہ اگلے 5 سالوں میں ملکی حالات درست سمت میں گامزن ہو جائیں گے اور عوام کو بہترین ریلیف ملے گا۔ افواج پاکستان اس حوالے سے بہترین کردار ادا کر رہی ہیں۔ جب بھی پالیسی بنائی جائیں گی، اس اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھا لیں تاکہ بہتری ہو سکے اور ملکی معیشت بہتری کے لیے بابوں کی ضرورت نہ رہے، بلکہ عملی کام کرنے والے افراد کی ضرورت پیش آئے۔ عوامی مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مہنگائی معاش کرنے والی آخری 10 دن کی حکومت سے کون غیر ملکی سرمایہ کاری کے معاہدے کرے گا؟ پیٹرول بم سے بڑا بم بجلی کے بل کے ساتھ عوام کو ملنے والا ہے۔ سیاسی، سماجی، اقتصادی تباہی کے بعد آئین اور قانون آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ موجودہ حکومت والے آئندہ 10 دنوں میں عوام کے لیے مزید تباہی اور بربادی کے فیصلے کر کے جائیں گے۔ عوام کو ریلیف نہیں، تکلیف دے کر جائیں گے۔ ایک طرف کانفرنس پر کانفرنس کی جا رہی ہے، دوسری طرف مہنگائی اور بیروزگاری سے غریب کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے معمول کے ٹویٹر پیغام میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ 85 ممبروں پر مشتمل دنیا کی سب سے بڑی شاہی کابینہ جو 10 دنوں کی مہمان اداکار ہے، جاتے جاتے پیٹرول، آٹا، چینی، گیس، بجلی پر ایسا جھاڑو پھیر کے جا رہی ہے کہ غریب معاشی طور پر زندہ ترکور ہو گیا ہے۔ جو حکمران سب اچھا کہہ رہے ہیں وہ بھی شکنجے میں آنے والے ہیں۔ ان کی خواہشیں اور خبریں 10 دنوں میں دم توڑ جائیں گی۔ جس طرح بچوں اور بچیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے، گھروں کو بلڈوز کیا گیا ہے، عدلیہ کے فیصلوں سے انکار کیا گیا ہے، ملک کو ظلم اور بربری کا نشانہ بنایا گیا ہے، جنگل کا قانون نافذ کیا گیا ہے، الیکشن ہونا یا الیکشن نہ ہونا یہ وقت آنے پر کرنے کی بات ہے، یہ غریب کا کیس نہیں ہے رہا۔ 90 دن ایک بہانہ ہے، الیکشن کو آگے کہیں اور لے کر جانا ہے اور قانون کی بالادستی کا بھی جنازہ نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرا سکی تو 25 کروڑ عوام مایوسی کے دلدل میں انہیں کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے۔ بڑے لوگ اور شرافیہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، بھوک اور ننگ سے ہمارے لوگ خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے۔ حکومت اور پی ٹی ایم کے تمام سیاستدان الیکشن کے حوالے سے مختلف بیانات دے رہے ہیں اور ساری ذمہ داری اب الیکشن کمیشن پر ڈال رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے لیے بہترین موقع ہے کہ یہ تمام قیاس آرائیوں اور الیکشن کمیشن پر اٹھنے والی انگلیوں سلسلہ ختم کر دیں اور ایسا شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کروائیں، تاریخ میں نام لکھا جائے۔ یہ الیکشن کمیشن کی بھی عزت، جمہوریت پاکستان اور عوام غریب عوام کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔